قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے ہے کہ جس خالق و مالک نے انسان کو تخلیق کیا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کی تخلیق کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی شروع کیا اور انبیاء کو بھیجا اور انسان کے لیے خیر اور شر کے راستے رکھ دیے اور اس کو رہنمائی بھی کر دی انبیاء کے ذریعے، قرآن اور کتاب کے ذریعے، کہ یہ راستے اختیار کرو گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو رہنمائی کر دی ہے راستے کی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سیدھے راستے کو اپنائے گا تو وہ شکر گزاروں میں لکھا جائے گا، اور اگر غلط راستے کو اپنائے گا تو وہ ناشکروں میں لکھا جائے گا۔ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور پھر اس پہ اللہ کی سزا ہوگی۔ انسان کو جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اسی وقت سے ہی انسان کے دشمن بھی موجود ہیں، اس کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے ایک شیطانی قوت بھی موجود ہے کہ جس نے پہلے ہی دن سے اللہ سے مہلت مانگ لی تھی اور کہا تھا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ اللہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے اس کو بڑی عزت اور اکرام دیا ہے، اب اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اور میری کوشش ہوگی کہ ان سب انسانوں کو میں اپنے بس میں کر لوں، کوئی تھوڑے ہی رہ جائیں گے جو تیرا شکر کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، کہ چلا جا تو اپنا بس اور اپنی کوشش کر، جو تیری پیروی کرے گا پھر اس کی سزا جہنم ہے۔ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات بیان فرمائی ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ تو نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، اب میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے حملے کروں گا اور ان کے پیچھے سے حملے کروں گا، ان کی دائیں طرف سے حملے کروں گا، ان کی بائیں طرف سے حملے کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
یہ شیطان کی کیفیت ہے، ہر وقت وہ اسی موقع میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو کس طرح گمراہ کرنا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے حربے اور اس کی چالیں، جس طرح کا انسان ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ویسے ہی کوشش کرتا ہے، اور وہ راستے پہ ایسے بیٹھتا ہے جس طرح راہزن کوئی ڈاکو راستے میں بیٹھ کے لوگوں کا مال لوٹتا ہے، اسی طرح یہ شیطان ایمانداروں کے، اللہ کے بندوں کے راستے میں بیٹھ کے ان کا ایمان لوٹتا ہے، ان کا ایمان خراب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جب کوئی بندہ اسلام قبول کرنے لگتا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ کے، اتنے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو سجدہ کرے گا، تو اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ کے دین اسلام قبول کرے گا تو کیسا لگے گا؟ بندہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، بس ادھر رہ کے عبادت کر۔ اب تو اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے گا اور پتہ نہیں وہاں تیری رسپیکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اپنا مال و دولت چھوڑے گا، راستے کی مشقتیں برداشت کرے گا، لیکن بندہ اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا، بندہ ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر جب جہاد کی باری آتی ہے، پھر اس کے راستے میں آ کے حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جہاد کے لیے جائے گا، تیری جان ادھر ختم ہو جائے گی، تو قتل کر دیا جائے گا، تیرا مال و دولت تیرے رشتہ دار بانٹ لیں گے، بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا۔ لیکن وہ بندہ ایماندار ہوتا ہے، اپنی بات پہ پکا رہتا ہے، جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مختلف حربے، اس کی باتیں کہ انسان کو کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان ساری باتوں سے پھر جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو وہ کہیں گے جی ہمیں شیطان نے بھٹکا دیا۔ تو شیطان اسی وقت ان کو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اللہ خود بھی سچا ہے، اس کے وعدے بھی سچے ہیں۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا، میں اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہوں۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی وار نہیں کیا، تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، تمہیں پیٹا نہیں، مارا نہیں، تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے جو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے راستے تھے ان کو چھوڑ کے تم نے گمراہی کے راستے قبول کیے، اور اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ بڑی بڑی لمبے سبز باغ دکھاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور انسان اس امیدوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج تمہاری جو فریاد ہے وہ میں نہیں سن سکتا، اللہ کے سامنے تم رکھو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا نہ کہو،
اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انسان کو کفر اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور انسان کفر قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اسلام دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ آج ہمیں پتہ چل جائے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے داروں میں، تعلق داروں میں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہماری مخالفت کرتا ہے، خواہ اس نے کوئی ایک آدھا لفظ ہی بولا ہو، تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، بڑے ہی چکنا ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ جمع کرنا ہے، کہ جس طرح اس نے خود جہنم میں جانا ہے، اسی طرح اس کا پروگرام ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ یہاں پہ ہمارے لیے غور اور فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اس دور میں کس قدر شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہم چلو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ سورہ کہف میں ہم ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم، یعنی تمہارے باپ دادوں کا بھی دشمن ہے، تمہارے والد کا بھی دشمن ہے، اور کس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، اور کس طرح ان کو امیدیں دلا کے جنت سے باہر کر دیا، تو تم اس کو اپنا اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو میرے علاوہ۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب بندہ شیطان کی پرستش میں اور اس کی پوجا میں لگ جاتا ہے، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے چل پڑتا ہے، تو ظاہر ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑا، اس نے ہدایت اور صراط مستقیم جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور پھر ظالموں کے لیے بڑا ہی برا بدلہ ہے، جہنم ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ دار اور اپنے معاشرے کو شیطان کی چالوں سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ ویسے تو وہ تمہارے اندر خون کی طرح چلتا ہے، جس طرح خون تمہارے جسم کے اندر چلتا ہے اس طرح چلتا ہے، لیکن جب اللہ کی کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جائے تو بندہ شیطانی راستوں سے بچ سکتا ہے، اور جو ہدایت کے راستے ہیں ان کو اختیار کر کے، بلکہ کچھ موقعوں پہ اس نے خود ہی اقرار کیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے
قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ہمیں اپنے عبادات میں اور ہمیں اپنے لین دین میں اپنے دوست احباب کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا شیطان ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور اس نے خود یہ اقرار کیا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو مخلص بندے ہیں، مخلص بندے جو اللہ کے لیے اپنا ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس کی محبت صرف اللہ کے لیے، ذاتی مفادات نہیں، اور اگر کسی کے ساتھ عداوت اور بغض ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو وہ دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر اس کی کیفیت یہ ہے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور یہ انسانوں کو تلقین فرمائی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں جب بات چیت کریں، جب معاملات کریں تو بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اختیار کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان، شیطان جو ہے یہ تمہارے اندر وساوس پیدا کر کے بات سے ہی، یعنی زبان کا جو استعمال ہے، تھوڑا سا کوئی لفظ سخت بولا اور اگلے بندے کے ذہن میں طرح طرح کے وساوس آئیں گے، اور سننے والے بھی اس کے ذہن میں وساوس ڈالیں گے، معاملات مزید بگڑیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا، کہ شیطان تمہارے اندر وساوس ڈالے گا، کیونکہ انسان تو شیطان کا کھلا، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف، یعنی اپنے مومن بھائی کے اکرام اور عزت، کہ کوئی ہتھیار جو ہے، کوئی اسلحہ جو ہے اس کی طرف سیدھا نہ کرے۔ کوئی پتہ نہیں کہ شیطان اس سے چلوا دے اور پھر معاملات بڑی دور تک پہنچ جائیں، کیونکہ اس کی تو ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کے اندر عداوت ڈالی جائے اور ان کو گمراہ اور تباہ و برباد کیا جائے، بلکہ ان کی عبادات کو خراب کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے، اور ہم اپنا ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر کس قدر عداوت اور بغض ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ بغض اور عداوت بھی ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں اور شیطانی ہتھ کنڈے ہیں کہ اس کو جس طرح، کیونکہ اس نے اختلاف ڈالنا ہے اور جس طرح کا بندہ ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ویسے ہی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی نمازی بندہ ہے، اب نمازی بندہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، چوری نہیں کرے گا، بازار میں کوئی زناکاری یا اس طرح کے برے افعال نہیں اختیار کرے گا، لیکن ان کے نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے اس نے عداوت اور بغض والے کام شروع کیے، حسد اور بغض اور عداوت۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کر کے نمازی ہیں ہم آپس میں، لیکن کئی دن ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں لیتے، سلام لے لیتے ہیں اوپر سے، دل میں ہمارا دل دوسرے کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کے پروگرام ہے۔ کیوں؟ اس کی کوشش وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی
ہم دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے، اللہ کا ذکر اور مزید جو نیکی کے کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اس کا پروگرام بھی یہ ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تم کو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تم اس کی جو باتوں میں چالوں میں آ جاتے ہو۔ اور فرمایا کہ ان الشیطان قد آئس من ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا ولکن ستکون له فیما تحتقرون بعضی من اعمالکم فسیرضی بہ، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، لیکن بعض کام ایسے ہیں جو ہیں نیکی کے کام، لیکن ان کو تم حقیر سمجھو گے، اس کام کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دو گے، اور چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس اعمال اور نیکیوں کے پہاڑ ہو جائیں گے، لیکن وہ بہت سارے اعمال ہمارے اسی لیے ترک کرواتا، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور پھر اس کی کوشش بھی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تحریش پیدا کی جائے، ولیکن فی التحریش بینہم، یعنی اس چیز سے وہ مایوس ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کو سجدہ کرو، یہ بات تو نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑے ہی اہل ایمان، اہل توحید، لیکن تحریش پیدا کرتا ہے۔ تحریش کیا ہے؟ لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں برانگیختہ کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں ابھارنا، اور لوگوں کو آپس میں بھڑکانا ایک دوسرے کے بارے میں۔ جب ایک دوسرے کے بارے میں بھڑکیں گے، ان کی سوچ اور فکر ہر وقت یہی ہوگی کہ اس کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اور ہماری کیفیت یہی ہے کہ جب ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہو تو دماغ میں پھر ہر وقت یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے یا اس سے بچنا کیسے۔ تو شیطان کی جو کارروائیاں ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے، شیطان وہاں پہ بھی داغ لگا جاتا ہے۔ ابو ملیح صحابی ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے اور جا رہے تھے، فعثرت دابہ، جو سواری تھی، جانور تھا، وہ پھسل گیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو جائے، یعنی شیطان کو گالی دی، جس طرح ہم اپنے عرف میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ تمہارے گالی دینے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور بڑے گھر کی طرح پھول کر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بے قوتی، ہاں اس نے میری قوت اور میری طاقت کو مان لیا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ اگر کسی کا جانور پھسل جائے اس کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ بسم اللہ کہے گا، شیطان کو اس سے مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے، مثل ذباب، مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جملے سے اتنا اثر اور اتنا فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، ہم گھر میں کتنی بار داخل ہوتے ہیں، کتنی بار نکلتے ہیں، دونوں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، گھر سے نکلنے کی بھی اور گھر میں داخل ہونے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر رہتا ہے۔ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا کے کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، آج تمہارے لیے اس گھر میں رہائش ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی کھانا پینا شروع کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو پھر شیطان اپنے ساتھیوں کو بلا کے اکٹھا کر کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے خوش ہو جاؤ، آج تمہارے لیے اس گھر میں کھانا بھی ہے
اور رہائش بھی ہے۔ اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اپنوں جو کرندے ہیں ان کو بلا کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا العشاء، عشاء، کہ نہ تمہارے پاس آج اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ تمہارے پاس اس گھر میں کھانا ہے۔ ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہم تو کتنی چیزیں ایسی کھا جاتے ہیں کہ بسم اللہ تک نام نہیں لیتے، نہ اس پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ان کو اگر ہم اختیار کریں تو شیطانی حملوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور شیطان کی ہر وقت جو کوشش ہے انسانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا، عداوت اور بغض ڈالنا، اور ان کو ہر وقت وہ ڈراتا ہے، بخل ان کے اندر ڈالتا ہے، اور تباہی اور گمراہی انسانوں کے اندر داخل کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ مقاصد اس کے کیا ہیں کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، ایک بہت بڑی جماعت تیار کرے، جس طرح اس نے خود جہنم میں جانا ہے اس طرح اس جماعت کو بھی جہنم کے اندر لے کے جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تمہیں فقر اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ مثلا جب کوئی بندہ خرچ کرنے لگتا ہے اس کو ڈراتا ہے، اس کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، تو کہاں سے کھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اپنے فضل کا، اور فرمایا انفق علیک، تو خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ اور اسی طرح ہر روز صبح اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کو اور دے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے اللہ اس کا مال روک دے۔ فلسطین کے حوالے سے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے تعاون کریں۔ ہم ان کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں، وہ ویڈیو، وہ تصاویر دیکھی نہیں جاتی، کس طرح ان لوگوں کی کیفیت ہو چکی ہے۔ ہم ان کے ساتھ یہی تعاون کر سکتے ہیں، دعائیں کریں ان کے لیے بھرپور طریقے سے، اور اسی طرح مالی طور پہ ان کے لیے ادویات اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں، بڑی اشد ضرورت ہے۔ سردی کا موسم ہے تو یہاں پہ مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے یعنی یہ تعاون وغیرہ بھیجا جاتا ہے، تو سارے احباب بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے مال میں، عزت میں برکت عطا کرے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔